جو جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر آج کے اس فرش اعضا پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ جن بزرگان نے اس علاقے میں عزاداری کی بنیاد رکھی، آپ کے اپنے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خاص طور پر وہ عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المصدق المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد۔ قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیے گا۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، خالق اکبر نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اس کی آل کو کتاب دی اور انہیں ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، یہ پوری کائنات کے نبی نہیں تھے، محدود علاقوں کے نبی تھے۔ کوئی فلسطین کا نبی تھا، آج کے دور میں اگر آپ ٹکڑے کریں کوئی عراق میں تھا۔ سب سے زیادہ نبی سرزمین عراق، مصر اور فلسطین پر آئے۔ حجاز مقدس میں ایک ہی نبی آیا ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جسے ابھی آپ سعودی عربیہ کہتے ہیں، اس کا پرانا نام ہے حجاز۔ اس حجاز کے علاقے میں ایک ہی نبی آیا اور وہ ہے مصطفیٰ۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ نبی جو حجاز میں آیا ہے، یہ صرف حجاز کے لیے نہیں ہے، عالمین کے لیے نبی بن کے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک عظیم سے مراد داؤد کی حکومت نہیں ہو سکتی، سلیمان کی حکومت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ٹکڑوں پر تھی۔ یہاں ملک عظیم سے مراد مصطفیٰ کی حکومت ہے، جو آدم سے شروع ہوتی ہے، قیامت میں بھی جاری رہے گی۔ آدم سے شروع ہوتی ہے، قیامت میں بھی ختم نہیں ہوگی، جاری رہے گی۔ اسے کہہ سکتے ہیں آپ ملک عظیم۔ باقی چیزیں ٹکڑے ہیں۔
اسی پر جلتے تھے یہودی کہ یہ عالمین کے لیے کیسے آ گیا. اور غور کیجئے گا، دنیا انہی فضل پہ چل رہی ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. ہم علی کو مانتے ہیں، دنیا اس پہ چل رہی ہے. میں یہاں بات کو لا رہا ہوں. ملک عظیم کیسے ہے، میں توجہ چاہوں گا. ملک عظیم کیسے ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا پروردگار ہوں. اب یہ عالمین میں کتنے عالم آتے ہیں، کتنے جہان آتے ہیں، کتنی دنیا آتی ہے، یہ میں اور آپ حساب نہیں کر سکتے. یا بنانے والا جانتا ہے یا ان پہ حکمرانی کرنے والا جانتا ہے. نہایت توجہ چاہوں گا آج کی گفتگو میں. مجھے ایک شخصیت کی طرف اپنی گفتگو لے کے جانا ہے. عالمین کا پروردگار ہے رب. باقی اس نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ کہاں بھیجے ہیں؟ ٹکڑوں پر. مصطفیٰ کے لیے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یعنی ملک عظیم کا رب وہ ہے اور ملک عظیم کی رحمت مصطفیٰ ہے. اتنی بات سمجھ میں آ. اب تھوڑا آگے بڑھیے. غدیر پہ مصطفیٰ نے ایک جملہ کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے. یہ ترجمہ نہیں ہے کہ جو مجھے مانتا ہے وہ علی کو مانے. اصل میں اس جملے میں مصطفیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے جس کا مولا بنایا ہے، اللہ نے مجھے جس کا مولا بنایا ہے اس کا علی مولا ہے. مان یا نہ مان، ماننے یا نہ ماننے کی بات نہیں ہے. مان یا نہ مان، جس کا میں مولا ہوں. اب یہ آپ اور میں طے ہی نہیں کر سکتے کہ مصطفیٰ کس کا مولا ہے. ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم طے کر سکیں کہ مصطفیٰ کس کا مولا ہے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. عالمین کا رب ہے اللہ. عالمین کے رب نے مصطفیٰ کو عالمین کا مولا بنایا ہے، اور غدیر میں مصطفیٰ نے کہہ دیا میں بھی عالمین کا مولا ہوں، علی بھی عالمین کا مولا ہے. یہ ہے وہ ملک عظیم جس کی سرحدیں نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اب یہودیوں کا جلنا حق تو بنتا ہے نا کہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ محدود علاقوں میں آئے ہیں اور ان کو وہاں تک بھیج دیا ہے جن کی حدوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں ملک عظیم. یہاں سے بات پھر کل انشاءاللہ شروع کریں. اب چل رہے ہیں ایک دوسرے نقطے کی طرف، اور وہ بھی میں دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں ضروری سمجھتا ہوں. اللہ نے کائنات میں تب تک مبلغ نہیں بھیجا اپنے دین کا. مبلغ ہوتا ہے نبی یا رسول.
اللہ نے اپنے کائنات میں دین کا مبلغ تب تک نہیں بھیجا جب تک محافظ نہ بھیج دیا ہو. گفتگو آپ کے مزاج کی نہیں ہوگی لیکن مجھے اپنے مزاج کی کرنی ہے کہ میں نوجوان نسل کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں. یاد رکھیے گا رسول بعد میں آتا ہے, نبی بعد میں آتا ہے, محافظ پہلے آتا ہے. دوسرا جملہ بھی سن لیجئے گا, رسول لڑتا نہیں, نبی لڑتا نہیں, لڑنا کام ہی محافظ کا ہے. نبی جتنا بھی بہادر ہو, نبی تلوار نہیں اٹھاتا. تلوار اٹھانا کام ہے محافظ کا. اس کا کام ہے محافظ کا. اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کے ساتھ ان کا محافظ بھیجا ہے. ایسے ہی اللہ نے مصطفیٰ کو بعد میں بھیجا ہے, پہلے محافظ بھیجا ہے. مصطفیٰ بعد میں آیا ہے, پہلے محافظ آیا ہے. میرے بچوں, آپ کا ذہن علی کی طرف جا رہا ہے. میں علی کی بات نہیں کر رہا, محمد بعد میں آیا ہے, ابو طالب کو پہلے بھیجا ہے. کتنی سمجھ آ گئی؟ 2 سے 3 مسئلے حل ہوتے جائیں گے آج کی اس مجلس میں. میں نے پہلے کہا کہ مبلغ کا کام لڑنا نہیں. میں آتا ہوں یہاں قیام مقصد حسین بتانا. میں مبلغ ہوں. میں کیا ہوں؟ مبلغ. وہ جو باہر گیٹ پہ کھڑے ہیں وہ کون ہے؟ محافظ. خدا نہ خواستہ اگر آزاداری پہ حملہ ہو, میں نہیں لڑوں گا, وہ لڑیں گے. ابھی آپ سامنے ہیں, خدا نہ خواستہ حملہ ہو جائے, آپ سارے محافظ ہو جائیں گے. مجھے کہیں گے تو اطمینان سے بیٹھ جا, ہم جانے, ہمارا کام جانے. اب اگر کسی کو مجھ سے بات کرنی ہوگی تو آپ کہیں گے پہلے مجھ سے کر, اس سے بعد میں کرنا. لوگوں کو شکوے محمد سے ہوتے تھے, شکایتیں ابو طالب کے پاس آ کے کرتے تھے. تکلیف کس سے ہوتی تھی؟ مصطفیٰ سے. شکایت کس کے پاس آ کے کرتے تھے؟ سرکار ابو طالب پہ. ایک جملہ اور ہدیہ کرتا جاؤں, میرے موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن جملہ ہے سرکار ابو طالب کے حوالے سے ہے, میں آپ کو ہدیہ کرتا جاؤں. نبی تب تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک اللہ کی امانت اپنے بعد والے نبی کے حوالے نہ کر جائے. تب تک نہیں جاتا جب تک اللہ کی امانت اپنے بعد والے نبی کے حوالے نہ کر جائے. اگر اس کے بعد نبی کے آنے میں فاصلہ ہو, یہ نبی دنیا سے جا رہا, اس نبی نے آنا ہے کچھ عرصے کے بعد, ان دونوں کے درمیان یہ فاصلہ ہے. جب ایک جانے والے نبی اور آنے والے نبی کے درمیان فاصلہ ہو تو جانے والا نبی امانت الہیہ ایک بندے کے حوالے کرتا ہے جسے عربی میں وصی کہا جاتا ہے. وہ وصی آنے والے نبی کو اس کی امانت دیتا ہے. آج باتیں میری تھوڑی مشکل ہیں. اب دیکھیے گا, حضرت عیسیٰ باشریت نبی ہے اور آخری نبی ہے. نسل ابراہیم سے
اسحاق سے. اسماعیل کی نسل میں نبوت نہیں چلی الا مصطفیٰ. اس نسل میں اسماعیل آخری ہے, اس کے بعد نبوت نہیں چلی, پھر مصطفیٰ آخری ہے. نسل اسحاق میں نبوت چلی ہے, عیسیٰ آخری ہے, عیسیٰ آخری ہے. عیسیٰ اور محمد کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. اب جانے سے پہلے عیسیٰ اپنی امانت کسے دے جو محمد تک پہنچائے؟ وہ امانتیں جن وسیعوں کے ذریعے ہوتی ہوئی محمد تک پہنچی ہیں, اس آخری وسیع کا نام ابو طالب ہے. آپ کی مرضی ہے جی. اس آخری وسیع کا نام ابو طالب ہے. جملہ لیتے جائیے گا. یہ جو زبان چسانے کا رواج ہے, یہ رواج نہیں, یہ رسم نہیں. آنے والا نبی جانے والے نبی کی جب زبان چوستا ہے تو امانت الہیہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتی ہے. لے جا اور جا کے تاریخیں اٹھا کے دیکھ, مصطفیٰ نے آمنہ کا دودھ بعد میں پیا ہے, پہلے زبان ابو طالب چوسی ہے, امانت الہیہ منتقل ہوئی ہے. جیتے رہیے جی, ہر بندہ بولے گا جی. حضرت ابو طالب ہیں محافظ نبوت, نگہبان رسالت. میں یہ جملے برسر منبر کہہ رہا ہوں اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں. جو لوگ ابو طالب کو مومن نہیں مانتے وہ بھی لکھتے ہیں کہ نگہبان رسالت ابو طالب ہے. مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں, مومن مانے یا نہ مانے. لکھتے کیا ہے کہ نگہبان رسالت حضرت ابو طالب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں سے پھر ایک پہلو شروع ہو رہا ہے, میرے ساتھ چلیے گا. محافظ نے ساری زندگی نہیں رہنا, آخر دنیا سے جانا ہے. اب پھر روک رہا ہوں. ایک ہے رسالت والی دستار, ایک ہے حفاظت والی دستار. دستاریں ہیں دو, دونوں کو سر چاہیے. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. جسے میری بات سمجھ نہ آئے بے شک اٹھ کے جا سکتا ہے, لیکن میں اپنے اس موضوع سے ہٹوں گا نہیں. مجھے نوجوانوں تک بات پہنچانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے بڑھیے. ابو طالب کے سر پہ ہے حفاظت کی دستار. پھر بھی ایک معاملہ اور بھی ذہن میں رکھیے گا. ایک سر پہ ایک پگ رہتی ہے, دو نہیں. میں دوسری رکھ بھی لوں, چچے گی نہیں. ایک سر پہ پگ رہتی ہے, ایک, دو نہیں. ابو طالب کو اللہ نے بیٹے دیے 4. طالب, جعفر,
عقیل علی، علی طالب سے 30 سال چھوٹے، جعفر سے 20 سال چھوٹے، عقیل سے 10 سال چھوٹے. علی سب سے چھوٹا بیٹا ہے ابو طالب کا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب میں آپ کو 1400 سال سے نکال کے آپ کے اپنے شہر میں لا رہا ہوں، پہلانی میں. آپ کے علاقے میں میتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کبھی کسی کے سیوم میں گئے ہو، 10ویں میں، 40ویں میں، یا نہیں گئے؟ جو گئے ہیں وہ بولے گئے ہیں. وہاں جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی پگ باندھی جاتی ہے. باندھی جاتی ہے یا نہیں؟ یار کو باندھی جاتی ہے یا اولاد کو؟ کیا جواب ہے جی؟ اولاد کو، بیٹوں کو. کس بیٹے کو؟ بڑے بیٹے کو. اب بڑے بیٹے کے سر پہ آپ نے دستار باندھ دی. اہلیت دیکھیے، آپ کے ہاں رواج ہے کہ مرنے والے کی پگ بڑے بیٹے کے سر پہ باندھی جاتی ہے، چاہے وہ لائق ہو ایک جملہ سن لیجئے گا، میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، یہاں رک جائیے گا. آپ کا رواج کیا ہے کہ پگ کسے باندھی جاتی ہے؟ بڑے بیٹے کو. 1400 سال پرانے عرب کی جا کے تاریخ پڑھ لے تاریخ. جن کے سر پہ محمد کی پگ رکھی گئی ہے، تیرے رواج کے مطابق وہ اپنے باپ کی پگ کے وارث بھی نہیں تھے. کہا کہ نہیں کروں گا جی، میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، تیری سوچوں کا ضامن نہیں ہوں جی. اب آپ کا رواج کیا ہے کہ پگ باندھی جائے گی؟ بولے بڑے بیٹے. ابو طالب جا رہے ہیں دنیا سے، اب پگ کس کے ساتھ آنی چاہیے؟ طالب پہ. پگ آئی ہے علی کے سر. اس کا مطلب ہے تیرا رواج اور ہے، اللہ کا قانون اور ہے. وہ بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھتا، وہ لائق اور اہلیت دیکھتا ہے. تو یاد رکھ، علی میں اہلیت تھی، علی کے بھائیوں میں نہیں تھی. تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ جب علی کے سگے بھائی علی کے برابر نہیں تو عرب کے بدو علی کے برابر. حفاظت کی دستار کس کے ساتھ آئی؟ علی کے ساتھ. علی نے سر میں رکھی ہوئی دستار کی لاج رکھی یا نہیں؟ بولو جی، موضوع مشکل ہے. لاج رکھی یا نہیں رکھی؟ اتفاقاً محافظ زندہ ہے، مبلغ دنیا سے چلا گیا، یعنی میرا رسول
رسول. اب مبلغ کی دستار کہاں جائے؟ علی کے سر پہ حفاظت والی. اب مبلغ والی کہاں جائے؟ علی نے حفاظت والی اتاری. غدیر میں محمد نے مبلغ والی پگ علی کے سر پہ رکھی. اب تو مجھ سے پوچھ کہ حفاظت والی پگ کس کے سر گئی؟ تیرے سوال کا تجھے جواب مل جائے گا. میں فضائل میں جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا. اب جو حفاظت والی پگ تھی وہ کسی اور سر پہ نہیں گئی، وہ آ گئی ہے بطول کے سر پہ. ساری زندگی علی نے محمد بچایا ہے، اب بطول علی بچا رہی ہے. تیرے کئی سوالوں کا جواب ہے اس میں. میں جمادی ثانی میں کبھی آیا نا یہاں تو میں تجھے بطول سمجھاؤں گا کہ بطول ہے کیا. بطول گئی دنیا سے، حفاظت والی پگ آ گئی حسن کے سر. علی گئے دنیا سے، رسالت کی تبلیغ والی پگ، رسالت کی نہیں مبلغ کی پگ آ گئی حسن کے ساتھ. حسن نے اتار کے وہ پگ حفاظت والی حسین کے سر رکھی. اب حسن کی زندگی میں حسین محافظ ہے، حسن مبلغ ہے. محافظ مضبوط ہونا میں وضاحت نہیں کروں گا، سمجھ آ گئی تو دعا کر دینا فقیر کو. حفاظت کرنے والا محافظ مضبوط ہونا، نڈر ہو، بے باک ہو، جرت والا ہو تو دشمن جنگ نہیں کیا کرتا، سلو کیا کرتا ہے. حسین محافظ ہے، حسن مبلغ ہے. جرت نہیں دشمن کی کہ حسن سے لڑ سکے، کیونکہ محافظ کا نام حسین ہے. حسن گئے دنیا سے، اور محمد والے محمد صلوات سرکار ابو طالب بلندر صلوات دیگر ہدیے صلوات. حسن گئے دنیا سے، مبلغ والی پگ آ گئی حسین کے ساتھ. حفاظت والی کہاں جائے؟ رک جائیے. حفاظت کی دستار رہی حسین کے سر پہ، حسن کے سر پہ، علی کے سر پہ. امام ہے نا، عصمت کی ملکہ کے سر پہ، چار معصوم ہستیوں کے سر پہ حفاظت کی پگ رہی. چلی تھی ابو طالب کے سر سے، پانچواں ابو طالب، حسین بن گئے مبلغ. اب جو حفاظت کی دستار پانچوں کی وراثت بن کر جس کے سر پہ سجی ہے اسے عباس کہا جاتا ہے. عباس کیا ہے؟ محافظ، نگہبان. نگہبانی کی پگ کس کے سر پہ ہے؟
عباس کے سر پہ. عباس کسی عام ہستی کا نام نہیں، اس کا نام علی کو محمد بتا کے گئے ہیں. تیرا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عباس رکھنا. علی کے نام میں زیر ہے پر عباس کے نام میں زیر نہیں ہے. اور عباس اس میں بامسمہ ہے. ایک سلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بولا. اب پھر رکیے گا. یہاں تک آپ پہنچ گئے کہ حفاظت کی پگ کس کے سر پہ آئی ہے؟ عباس کے سر. پھر رک جائیے گا. پھر تھوڑا سا پیچھے لے چلوں آپ. بغیر مانگے علی کو ہجرت کا بستر ملا ہے. میں لفظ کا گیا. علی نے مانگا نہیں، ہجرت کا بستر ملا. علی نے مانگا نہیں، غدیر کا منبر ملا. علی نے مانگا نہیں، دوش پیمبر ملا. جس علی کو بغیر مانگے ہجرت کا بستر ملا ہو، غدیر کا منبر ملا ہو، دوش پیمبر ملا ہو، اس علی نے اپنی پوری جوانی کے تہجد میں جسے مانگا ہے اسے عباس کہتے ہیں. میں نے کہا تھا آج میرا موضوع مشکل ہے. اسے عباس کہتے ہیں. عباس قمر بنی ہاشم ہے. قمر بنی ہاشم میں 3: مصطفیٰ قمر بنی ہاشم، عبداللہ قمر بنی ہاشم، غازی قمر بنی ہاشم. تجھے قمر بنی ہاشم سمجھ ہی نہیں آ رہا نا؟ بنی ہاشم کا چاند جو حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے چاند ہو. حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے چاند ہو، اسے عباس کہتے ہیں. پھر رک جائیے. تاریخ میں 3 بندے غازی ہیں. آپ کہیں گے ہزاروں غازی ہیں. تیری اردو زبان میں ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں. عرب میں غازی 3 مشہور ہیں. ہمارے یہاں غازی کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جنگ میں زندہ واپس آ جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غازی. نہیں، علماء کی اصطلاح میں بزرگان کا سنا ہوا جملہ ہے، وہاں سے پیش کر رہا ہوں. بزرگان علماء فرماتے ہیں کہ غازی اسے کہتے ہیں تلوار نہ اٹھائے، آنکھوں پہ لشکر کو روک لے. تین غازی ہیں: عباس غازی، مصطفیٰ غازی، ابو طالب. تحقیق کرنے والے دوستوں کو چیلنج ہے، ساری زندگی میں ابو طالب نے کہیں تلوار اٹھائی ہو تو مجھے دکھانا. حمزہ کی طاقت کا لوگوں کو پتا تھا. عرب میں مشہور ہے کہ حمزہ نے شیر کے اوپر والے جبڑے میں ہاتھ ڈالا اور نیچے والے جبڑے میں ہاتھ ڈالا، شیر کو چیر دیا تھا، اس لیے اسے حمزہ کہتے تھے. ابو طالب نے نہ کبھی شکار میں کوئی جانور مارا ہے، نہ کبھی کسی انسان کو مارا ہے، لیکن بڑے بڑے ابو جہل ابو طالب کے سامنے جا کے کانپا کرتے تھے. یہ روب کس کا تھا؟ آنکھوں کا.
مصطفیٰ غازی ہے تو ایک دلیل دیتا ہوں. माशाल्लाह माशाल्लाह میں حضرت عباس میں چاہوں تو عشرہ پڑھ سکتا ہوں. یہ آل محمد کا احسان ہے, تعلی کا جملہ نہیں ہے, میری اوقات بھی نہیں ہے, لیکن جملہ سنیے. احد کے میدان میں جو لوگ میرے نبی سے لڑنے آئے تھے وہ نبی کو قتل کرنے آئے تھے مشرک یا نہیں؟ بولے قتل کرنے آئے تھے, میرے نبی کے دشمن تھے. نبی گڑھے میں گر گئے تھے یا نہیں؟ تاریخ نے کیا لکھا ہے کہ نبی گڑھے میں گر گئے تھے. اس وقت اکیلے تھے یا نہیں؟ لشکر ہزاروں کا تھا. علی اس وقت دور تھے. جب تک علی آئے لشکر نے مصطفیٰ کو مارا کیوں نہیں؟ میں وضاحتیں نہیں کر سکوں گا جی. بھائی لشکر نے گھیرا ہوا ہے نا مصطفیٰ کو, علی تھے دور. جب تک علی آئے, چاہے 1 منٹ لگے یا آدھا منٹ, علی کو آنے میں ٹائم تو لگنا ہے. مصطفیٰ تو نرغے میں ہے, یا اسے مار کیوں نہیں سکتے؟ نہیں مار سکتے. مصطفیٰ کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں, لیکن مصطفیٰ نے مشرکین کا لشکر علی کے آنے تک اپنی آنکھوں پہ روکا ہوا تھا. جرت نہیں ہو رہی تھی کہ مارے, رکے ہوئے تھے بیچارے, ڈرے ہوئے تھے. آپ کی عقیدوں کے خلاف جملہ ہے, لیکن جملہ حقیقت میں مبنی ہے. مجھے داد اور دعا نہیں چاہیے, امیر المومنین کو دے دیجئے گا. ساری دنیا مشکل میں کس سے مدد مانگتی ہے؟ علی سے. جب بھی دل گھبرا جائے علی سے مدد مانگی جاتی ہے. کائنات کا ہر گھبرایا ہوا انسان جس سے مدد مانگے اسے علی کہتے ہیں. علی فرماتے ہیں جنگ کے اژدہام میں جب لڑتے لڑتے دل گھبرا جاتا تھا, ہم محمد کے سائے میں جا کے پناہ لیا کرتے تھے. محمد اس جرت والے انسان کا نام ہے. میرا نبی ہے غازی, اس کے بعد غازی ہے عباس. پوری فوج یزید کو ڈر تھا کہ عباس ہے یا نہیں. دوسرا جملہ لیجیے, محافظ رشتے میں مبلغ کا چچا ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, کبھی رشتہ نہیں چلاتا. جب بھی بولتا ہے کہتے ہیں میں اس مبلغ کا نوکر ہوں. ابو طالب کہتا تھا محمد میرا سردار ہے. علی کہتے تھے انا عبد من عبید محمد. زہرا کہتی تھی میں کنیز علی ہوں. ایک صلوات پڑھیے گا بی بی کی عظمت پر. غازی نے بھی ساری زندگی کیا کہلایا تھا, کیا بھائی گارنٹی سے جملہ دے رہا ہوں, میرے چوتھے امام سے لے کر 12ویں تک عباس کی عظمت پہچاننی ہو تو ان کو دیکھنا 8 کو. ان کے سامنے جب بھی مرشد عباس کا نام لیا جاتا تھا وہ احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ کا تو رشتہ ہے, چاچا ہے. باپ کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے, چچا حسن کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے.
دادی علی کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے تو یہ ان 4 سے لے کر 12 تک کا جواب ہے کہ وہ چاچا نہیں ہمارا محسن ہے. صلوات پڑھیں گے عباس کے نام پہ. اگر تو اور میں چاہتے ہیں نا میرے گھر میں وقت کا امام آئے, غازی کی مجلس رقص, فضائل بھی غازی کے ہوں, مصائب بھی غازی کے ہوں, صدر مجلس میں نرجس کا لال بیٹھتا ہے. غازی کی مجلس میں منبر کے پاس کی جگہ خالی رکھا تھا, نرجس کا لال آ کے بیٹھتا ہے. اور مومن خالی نہیں جاتا کیونکہ باب الحوائج ہے. 14 میں شامل نہیں, 12 میں بھی شامل نہیں, لقب باب الحوائج ہے. 4 ہستیاں باب الحوائج ہیں. امامت کے احترام کی وجہ سے پہلی ہستی کا نام پہلے لے رہا ہوں کیونکہ امامت کا احترام اپنا ہے. پہلے باب الحوائج ہیں, 7ویں امام میرے جدی امجد. پھر باب الحوائج ہے علی الاصغر, 7 میں باب الحوائج ہے عباس. پھر باب الحوائج ہے عباس کی ماں ام البنین. بطول عزتوں والی ہے, حسین کی ماں ہے, حسن کی ماں ہے, مصطفیٰ کی بیٹی ہے, لیکن باب الحوائج کا لقب ام البنین کو ملا ہے. ماں بھی باب الحوائج ہے, بیٹا بھی باب الحوائج ہے. لیکن یاد رکھ اس باب الحوائج کو 2 واسطے کبھی نہ دیا کر, خاص طور پہ اگر اس کی قبر پہ جائے تو وہاں جا کے نہ دیا کر. ایک زینب کی چادر کا, دوسرا سکینہ کے رخساروں کا. قبر میں تڑپ جاتا ہے, جنت کے ماحول میں تڑپ جاتا ہے, تڑپ کے کہتا ہے کاش اجازت مل گئی ہوتی, علی کی بیٹی یوں اجڑتی ہی نہیں. سلامت رہیے. باب الحوائج کی مجلس میں اس کا مصائب شروع کرنے لگا ہوں. رو نہ رو تیری مرضی, کیونکہ رونے پہ کبھی بھی میں نے کسی کے سامنے منت نہیں کی. مصائب ہے, دل پہ ضرب لگے گی تو رو پڑے گا. بعض اوقات دنیا کے خیالات میں بندہ ہوتا ہے رونا نہیں بھی آتا, اس میں کوئی چڑھنے کی بات نہیں ہوتی, پریشان ہونے کی بات بھی نہیں. نہیں آیا نا رونا تو کم از کم رونے کی شکل بنا لے. واجب اللہ الجنہ, اس میں بھی جنت واجب. یہ عباس ہے. عین جوانی کے عالم میں کوفے میں بطول کی بیٹیاں یتیم ہوئی. عباس نے تلوار نکالی. حسین نے کہا عباس چپ کر, جنگ نہیں کرنی. تلوار نیام میں ڈال دی, چپ کر گئے. حسن کے جنازے میں تیر لگے, عباس نے تلوار نکالی. حسین نے کہا عباس چپ, جنگ نہیں کرنی. تلوار نیام میں ڈال کے کہتا ہے تمہاری اپنی قسمت. نہیں بولا. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے, قاضی نے تلوار نکالی ہے. حسین نے کہا چپ, تلوار نیام میں رکھ لی. مکہ خالی کرا دیتا ہوں, حج کرو. حسین نے کہا تلوار نیام میں ڈال, جنگ نہیں کرنی, چپ چپ.
हुर ने घोड़े की लजाम में हाथ डाला है, बतूल की बेटियां महमल में रोई हैं। गाजी ने तलवार निकाली है, हुसैन कहते हैं अब्बास तलवार नियाम में डाल, चुप, जंग नहीं करनी। बाद रिवायतों के मुताबिक 4 को पानी बंद हुआ, गाजी उठा, हुसैन ने कहा चुप। बाद रिवायतों के मुताबिक 7 को खैमों में मौजूद पानी भी खत्म हो गया, गाजी लेने के लिए उठा, हुसैन ने कहा चुप। मैं तुम्हें चुप का म्यार बताऊं, मुझे समझ आ गई ना चुप, यही मजलिस तमाम हो जाएगी। अक्सर रिवायात के मुताबिक करबला का पहला शहीद अकबर है। अकबर ने जीन छोड़ी है, गाजी शेर की तरह उठा है। हुसैन ने कहा चुप करके देख मैं उठाता कैसे हूं। मुझे बता इस मंजिल पे चुप कैसे की होगी। अकबर के जनाजे तक हुसैन उठता भी गया है, बैठता भी गया है, वहां इस्तगासा भी किया है, क्यों मेरे खयाम के यतीम बच्चों आओ मुझे आके अकबर उठवाओ। गाजी को कहे अपनी जगह से हिलना नहीं, देख मैं उठाता कैसे हूं। अब अंदाजा लगा उम्मुल बनीन का बेटा देख कैसे रहा होगा। जो करबला का आखिरी शहीद जो अपने कदमों चल के गया है वो अबुल फजल अब्बास। उसके बाद है असगर, उसके बाद है असगर। जब कोई नहीं बचा ना, ज़हरा का लाल मट्टी पे बैठा, शहादत की उंगली से लिख रहा है वाह गुरबत, हाय ओ मेरी गुरबत। उम्मुल बनीन के कमरे बनी हाशिम ने उस वक्त आके सलाम किया, ओ ज़हरा का गरीब बेटा मेरा सलाम। अब्बास है उठा है उसे, मेरे आका उठे, गाजी की पेशानी का बोसा दिया। अब्बास क्यों आयो? मौला मौत की इजाजत, मेरा जिगर कबाब हो गया, मैंने इतने जनाजे देखे। भाई के कंधे पे हाथ रख के कहा चुप, तू मेरी फौज का अलमदार है। मेरे मौला ने अपने पीछे यूं हाथ किया करके कहता है मौला वो फौज दिखा। मेरा तो बचा ही कुछ नहीं, मेरे शेर मारे गए हैं, मेरा जिगर कबाब है। मौला आपको सलामत रखे। मेरे कुम में एक उस्ताद थे, कोई एक का जुमला मसाइब का पढ़ा करते थे दर्स में कभी कभी। उसमें एक जुमला उन्होंने आगा यूसुफी, उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया, फजर से लाशें उठा रहा था ज़हरा का लाल, फजर से लाशें उठा रहा था ज़हरा का लाल। असगर तक लाशें उठाई, लेकिन असगर अब्बास के बाद शहीद है। अब्बास तक ना ज़हरा के लाल का कोई नहीं बचा था, यानी 72 लाशें उठा चुका था। कयामत का जुमला फरमाया करते थे कि जिस ज़हरा के लाल ने 72 जनाजे मक्तल से उठाए, खैमे में लाए, खैमे से उठाए, फिर मक्तल में रखे, गंजे शुहदा में, सुबह से लेकर असर तक 72 जनाजे उठा के न थकने वाला हुसैन अब्बास के लफ्ज़ से इजाजत पे थक गया। कमर पे हाथ रख के जमीन पे बैठा है, रो के कहता है तुझे कैसे भेजूं, तू तो मेरा आसरा है। कहने जा
میرا مولا روتا ہوا خیمے آ گیا. خیمے پہنچے, جناب ام لبابہ جناب فضل ابن عباس کی بیٹی, حضرت ابو الفضل کی زوجہ, عباس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا کرتی. آج آتا دیکھا مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگی. میرے آقا نے روکا, لبابہ سلام بھی نہیں کرتے اور مجھے دیکھ کے رخ بھی موڑ رہی ہے. پلٹ کے کہتی ہے عباس یہاں سے نجف قریب ہے. کہاں نجف قریب ہے؟ کہ پھر مجھے گھوڑے پہ بٹھا علی کی قبر میں لے چل. کہ جا کے کرے گی کیا؟ کہ بطول کی بیٹیوں کو مشکل حالات میں اکیلا چھوڑنا ہے؟ کہ اکیلا نہیں چھوڑ رہی, واپس آ جاؤں گی, لیکن علی کی قبر پہ لے چل. کا کرے گی کیا؟ رو کے کہتی ہے جا کے مولا کو کہوں گی, مولا اس کے لیے دعائیں مانگی تھی جس کی زندگی میں سکینہ میرے خیمے سے کئی مرتبہ خالی گئی, مجھے رو کے کہتی گئی ہے چاچی, چاچے کو کہے ایک گھونٹ پانی مل جائے میرا اصغر بچ جائے گا. اللہ, اسی مصلی پر میرا مولا روتے ہوئے تشہد کی حالت میں بیٹھ گئے. میرا مرشد عباس رو کے کہتا ہے کروں کیا ہو؟ زہرا کا لال اجازت ہی نہیں دیتا. سکینہ کھالی گئی ہے, اس پہ چیخ نکلی عباس نے. چاچا کے رونے کی آواز سن کے نا خیمے میں داخل ہو گئے. چاچا میرا سلام. حسین کی بیٹی مرشد زادی میرا بھی سلام. چاچا میرا اصغر پیاسا, میرا لال مجھے پتا کہ یہ مشکیزہ لے پانی لا دے, کہ تیرا بابا اجازت نہیں دے گا. چچا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اجازت جانے میں جانوں, میں خیام میں یتیموں سے وعدے کر رہی ہوں تمہیں پانی پلاؤں گا. کہ پھر مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے پہنا. عباس قداور شخصیت کا نام ہے. روایتیں کہتی ہے اتنا جھکا ہے کہ دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پر تھے. سکینہ نے یوں کر کے مشکیزہ جو پہنا ہے, فضہ نے منظر دے کر دوڑ کے گئی ہے, جا کے کہتی علی کی بیٹی خیمہ چھوڑ تو اجڑ رہی ہے, ذرا باہر کا منظر دیکھنا. اب جو بی بی نے منظر دیکھا ہے نا, بی بی نے اور کوئی جملہ نہیں کہا, دونوں ہاتھ یہاں رکھے ہیں, رو کے کہتی ہے ہائے او میری چادر, ہائے او میرا پردہ. عباس کی طرف نہیں ہے. ثانیہ زہرا وہاں گئی ہیں جہاں حسین بیٹھے تھے. جا کے کہتی ہے حسین اجڑنے کا موسم آتا ہے. میرا آقا کہتا ہے زینب تسلی رکھ, میرا غازی زندہ ہے. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں غازی کو مشک سکینہ پہنا رہی ہے. بہن اور بھائی مٹی پہ بیٹھے تھے, ابو الفضل کو اور سکینہ کو آتے تھے کہنے چچا بھتیجی کو اٹھے. علامہ باقر مجلسی ایک روایت کہتے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے جب بھی عباس کا علم نکالا کرنا اس پہ ایک مشکیزہ ضرور لٹکایا کر, چونکہ وہ مشکیزہ علامت ہے, ایسے لگتا ہے جیسے بھتیجی چچا کے گلے لگی ہوئی ہے. بس ایک منظر اور آگے کر, میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے جملہ کہوں, چھوڑنے لگا ہوں منبر. زیادہ سے زیادہ 2 جملے, پوری شہادت نہیں. لے آئیے. میرے آقا بھی اٹھے ہیں, ثانیہ زہرا بھی اٹھی. ابو الفضل کا اپنا مقام ہے. غازی جی مشک پہنی ہے, مولا پہنی نہیں, پہنائی ہے. سکینہ چچا کو مشک پہنائی ہے. ہاں بابا. کیوں؟ میرا اصغر پیاسا ہے. تو پھر بابا میری ماں کا دودھ بھی ختم ہو گیا. تو پھر بابے کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا مجھے بھائی بڑا پیارا ہے,
تو نے بھی سن لیا؟ کاش تصور میں میرے ساتھ کربلا چلنا، پھر دیکھ اس جملے کا حسین اور زینب پہ کیا اثر ہوا ہے۔ میرا مولا روتا ہوا زمین پہ اٹھا بھی ہے، بیٹھا بھی ہے، رو کے کہتا ہے سکینہ پھر کہنے کیا کہا ہے؟ سکینہ کہتی ہے بابا مجھے بھائی بڑا پیارا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے سکینہ پھر کہنا کہ مجھے بھائی بڑا پیارا ہے۔ حسین بیٹی کا منہ چوم کے کہتا ہے سکینہ بھائی ہر کسی کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن سوچ کے بھیج تیرا 6 مہینے کا ہے اور میرا 34 سال کا ہے، میرا مارا جائے میرا بچتا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اللہ بس آخری جملہ اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بابا بھیج، چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، سکینہ آئی، بابا جی میرے چاچے کی کوئی خبر؟ میرا لال خود دیکھے گی تیرا چاچا کہاں ہے؟ کہاں دیکھو؟ حسین نے ہاتھوں کے اٹھا بلند کیا، کنات کے پیچھے نظر جا رہی ہے، رو کے کہتی ہے بابا چاچا دریائے فرات میں تو نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا کہتے ہیں لشکر کے دائیں طرف دیکھ، کب وہاں بھی نظر نہیں آتا، کب بائیں طرف دیکھ، کب وہاں بھی نظر نہیں آتا، کب پھر لشکر کے درمیان دیکھ۔ حسین مولا تیری جرت کو سلام ہے۔ میرا مولا کہتا ہے لشکر کے درمیان دیکھ۔ سکینہ کی نظر جو لشکر کے درمیان پڑی ہے نا، مچھلی کی طرح تڑپی، تڑپ کے نہ گری ہے۔ بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا اگر تیرے اختیار میں ہے تو چاچا واپس بلا، بابا چاچا واپس بلا، میرا بھائی پیاسا مرتا ہے تو مر جائے، اب مجھے پرواہ نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ بابا بازو قلم ہو گئے، مشق کو تیر لگ گیا ہے۔